السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف ٹی وی۔ دوستو آج کی میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ شلاجیت کیا ہے اور یہ بنتی کیسے ہے۔ یہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے تو میری یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ شلاجیت وسطی ایشیا کے پہاڑوں میں پایا جاتا ہے اور پاکستان میں یہ زیادہ تر گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے نکالا جاتا ہے۔ ایک نوجوان کریم الدین بتاتے ہیں کہ شلاجیت بہت سالوں تک مختلف پہاڑوں کے غاروں میں موجود معدنیات اور پودوں کے مرکب سے بنتا ہے، جس کے بعد ایک صحیح وقت پر اسے نکال لیا جاتا ہے۔ لیکن اس کو ڈھونڈنے کا عمل جو ہے وہ اتنا آسان نہیں جتنا سمجھا جاتا ہے۔ بلند پہاڑوں پر پرخطر اور دشوار گزار رستوں سے ہوتے ہوئے کریم الدین کے کاریگر شلاجیت ڈھونڈنے سورج نکلنے سے پہلے پہاڑوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اکثر شلاجیت کی تلاش میں کئی روز بھی لگ جاتے ہیں۔ شلاجیت کو اس کی آخری اور تیار شدہ شکل میں پہنچنے کے لیے دو اہم مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ دو اہم مرحلے کون سے میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ بلند و بالا پہاڑیوں کی چوٹیوں سے اس کی تلاش، مطلب کہ اس کو جو بلند و بالا بہت بلند پہاڑیاں ان کی جو چوٹیوں سے اس کی تلاش ہے وہ بہت اہم اور مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس سے بھی زیادہ جو مشکل مرحلہ ہے وہ شلاجیت کو صاف کرنا یا فلٹر کرنا۔ جو اس کی تلاش ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے کی جاتی ہے۔ پہاڑ کی چوٹیوں پر جا کر جس طریقے سے شلاجیت نکالا جاتا ہے، اگر وہ منظر اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور آپ کے رونگٹے کھڑے نہ ہوں تو میں آپ کی ہمت کی داد دوں گا، کیونکہ میری بھی کچھ ایسی حالت ہوئی تھی جب ہم 6 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تھے، جہاں سے آپ برف سے ڈھکی راہ کا پوشی کی چوٹی تو دیکھ ہی سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ کے اور آکا پوشی کے درمیان موجود وادی ہنزا کا بھی ایک خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ وادی ہنزا میں پہاڑوں سے شلاجیت ڈھونڈنے اور نکالنے کے لیے مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو علاقوں کے چپے چپے سے واقف ہیں۔ ایک اور نوجوان غازی کریم جو یہ کام پچھلے 15 سالوں سے کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ شلاجیت کے لیے ہم کچھ گھنٹوں کے سفر سے لے کر کئی دنوں تک کا سفر کرتے ہیں، اور پھر یہی خام مال جو وہ پہاڑوں سے ڈھونڈتے ہیں شہر میں واپس آ کر مخصوص دکانداروں کو بیچتے ہیں، جو اسے ایک خاص طریقے سے صاف کرنے کے بعد آگے بیچتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر 4 سے 5 افراد کے گروپ کی شکل میں سفر کرتے ہیں، جن میں سے ایک کا کام چائے اور کھانا بنانا ہوتا ہے، جبکہ باقی لوگ چوٹی پر رسی کو مضبوطی سے باندھتے اور پکڑتے ہیں، اور پھر ایک بندہ اس غار کے اندر اترتا ہے جہاں سے شلاجیت ملنے کا امکان ہوتا ہے۔ غازی بتاتے ہیں کہ ہم دوربین سے غاروں میں دیکھتے ہیں، جس سے ہمیں یہ نظر آ جاتا ہے، جب نزدیک جاتے ہیں تو اس کے مخصوص بو سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ شلاجیت ہے۔ اس دوران غازی بڑی مہارت سے پہاڑ کی چوٹی سے رسی کے ذریعے بالکل 90 کے زاویے پر نیچے اترنے لگتے ہیں، اور پھر غار کے اندر اترنے کے کچھ دیر بعد غازی نے اپنے دوستوں کو آواز لگائی کہ شلاجیت مل گیا ہے۔ غازی اس پورے عمل کے بارے میں کہتے ہیں، جب بندہ نیچے غار میں اترتا ہے تو نیچے اس کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ شلاجیت نکالنے کے بعد بوری میں ڈالتے ہیں، پھر پہلے آپ بوریوں کو اوپر بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد ہم خود واپس اسی رستے سے رسی کے ذریعے اوپر چلے آتے ہیں۔ اس پورے عمل کو تقریباً آدھا گھنٹہ لگا، لیکن اس آدھے گھنٹے کے بارے میں وہ کہتے ہیں اگر رسی باندھتے ہوئے کسی نے گرہ صحیح نہ لگائی ہو یا سیفٹی بیلٹ ٹھیک نہ باندھی ہو تو رسی کے کھل جانے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ اب دوسرا جو اہم مرحلہ ہوتا ہے وہ شلاجیت فلٹر کرنے کا ہوتا ہے۔ شلاجیت ایک پتھر کے اندر ایک خاص مرکب کی شکل میں موجود ہوتا ہے، جو یہ کاریگر شہر میں جا کر دکانداروں کو بیچتے ہیں، جو اس کی صفائی اور فلٹریشن کا کام کرتے ہیں۔ تو دوستو اس کی قیمت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت مشکل سے ملتی ہے، اور پھر اس کو جو صاف کرنے کا عمل ہے وہ بھی بہت مشکل ترین عمل ہوتا ہے۔ تو ایسے میں جو اس کی قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اصلی اور نقلی شلاجیت کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں نے جب کریم الدین سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں اکثر دکاندار شلاجیت کی پہچان سے آنے والے اس کی مخصوص بو بتاتے ہیں، تاہم ان کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ اس کی مقدار بڑھانے کے لوگ اکثر اس میں آٹا وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، اگر اس میں شلاجیت کی تھوڑی مقدار مکس کی گئی ہو تو اس میں سے ویسے ہی بو آئے گی جو اصلی شلاجیت سے آتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں اس کا آسان حل یہ ہے کہ دکاندار سے اس کی میڈیکل ٹیسٹ کا پوچھا جائے، اس بات کی تصدیق کی جائے کہ اس میں 86 قسم کی معدنیات موجود ہیں، مطلب شلاجیت میں 86 قسم کی معدنیات 86 قسم کی معدنیات ہوتی ہیں۔ اب آپ کے لیے جو اہم بات ہے میں اس پہ بات کرتا ہوں، شلاجیت جو کیا وہ مردانہ کمزوری کے لیے کام کرتی ہے، لیکن اس کے فوائد کیا ہیں۔ کریم الدین کہتے ہیں لوگوں کو شلاجیت کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ دراصل اس میں موجود معدنیات جسم کی کمی کو پورا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کی حرارت بڑھنے کی وجہ سے خون کی گردش جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، لیکن یہ ویاگرا کی طرح کام نہیں کرتا۔ اسلام آباد سے ایک جو ڈاکٹر ہیں
ہم ان کا آپ کو نام نہیں بتاؤں گا، کہ اس میں آئرن، زنک اور میگنیشیم سمیت 85 سے زائد معدنیات پائے جاتے ہیں۔ ان سارے معدنیات کی وجہ سے انسانی جسم کے خون کے دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے اور قوت مدافعت میں بہتری آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے مزید استعمال سے انسان کے اعصابی نظام میں بہتری آتی ہے، جس کی وجہ سے یہ الزائمر، ڈپریشن اور دماغ کے لیے مفید ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ایک چوہوں پر ٹیسٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے شوگر لیول پر مثبت اثرات دیکھے گئے۔ اس وجہ سے یہ شوگر کے علاج کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو اس کے چند دانے جو ہیں وہ 50 سال سے زائد عمر کے افراد روزانہ کی بنیاد پر 2 سے 3 ماہ تک لے سکتے ہیں، جو جوان لوگ ہفتے میں 2 دن سے زیادہ استعمال نہ کریں، کیونکہ جب 86 معدنیات پیٹ کے اندر جاتے ہیں تو وہ ویسے ہی بلڈ پریشر تھوڑا بڑھ جاتا ہے، اس لیے جن کا بلڈ پریشر پہلے سے زیادہ ہو وہ بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ ان کے مطابق اس کے علاوہ دل کے امراض میں مبتلا لوگ بھی اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دوستو ایک میں نے آپ کو سٹوری سنائی ہے ایک دوست کریم الدین کی، جو سلہ جید کا کام کرتے ہیں، سلہ جید نکالتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ میری سٹوری پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔